پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے کہ ایک تعیناتی پورے ملک کو جو ہے وہ لے بیٹھے. آپ کو سسٹم طے کریں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر 3 سال کے بعد پوری حکومت نے بیٹھ جانا ہے کہ جی اب ہم نے آرمی چیف لگانا ہے. کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس میں آپ خود ہی بتا دیں کس طرح سے لگنا ہے, کس نے آنا ہے, کیا ہونا ہے. یہاں پہ روز پورا میڈیا, پورا پاکستان, ساری سیاست ہو رہی ہے جی وہ ایک تعیناتی ہونی ہے جی اس میں پتہ چل جائے. بھائی کو سسٹم بنا کے آپ دے دیں, خود ہی دے دیں کہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے, کیا ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف نے 5 آرمی چیف اس سے پہلے اپوائنٹ کیے ہیں, سب سے جوتے کھائے ہیں. کوئی عقل کی بات کریں, کوئی بندہ ہسٹری سے سیکھتا ہے. یہ اپنا آدمی کیوں آرمی چیف ہم لگائیں جو 25% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہو. آرمی چیف ہونا چاہیے جس کو 100% پاکستان سے ریپرزینٹ کرتا ہو, 100% پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہو. آج جو تحریک انصاف اگر اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہے, آج ساری پاکستان کی میجورٹی وہ پارٹی جو 155-56 سیٹیں لے کے پارلیمنٹ میں ہے وہ شامل نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں اس کی تعیناتی جو ہے کنٹروورشل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. کچھ عہدے ہیں جن کو ہم نے سیاست سے بالا تر کرنا ہے, یہ عہدہ ان میں سے ایک ہے. بتائیے گا خان صاحب راولپنڈی میں بردوں کو ویلکم کریں گے تو 4 ہفتے تک ان کو بیڈ ریسٹ نہیں کر سکتے, تو کیا یہ آپ کا قابلہ وزیراعظم 3 ہفتوں میں پہنچے گا یا صاحب اور نیا ہوگا؟ نہیں, یہ 3 ہفتوں میں پہنچے گا اور خان صاحب اسی طرح سے جس حالت میں بھی ہوں گے وہ راولپنڈی. صاحب یہ بتائیے گا سیکورٹی کی اب کیا انتظامات کیے جائیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے, کیونکہ پہلے بھی ایک بار حملہ ہو گیا ہے اور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سیکورٹی کے وہاں پہ حالات اچھے نہیں تھے. اب کیا پنجاب حکومت آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کل اسپیشل برانچ نے جو پنجاب میں جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک اور قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور اسیسینیشن اٹیمپٹ کا قاتلانہ حملے کا امکان جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر اس وقت بڑھ گیا ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلی دفعہ بھی وہاں پہ اقدامات ہو نہیں سکتے, اس لیے اس کو چینج کریں گے. ایک تو جو اپنا ہمارا کنٹینر ہے وہ اب بلٹ پروف جو ہے وہ ہوگا, کیپسول ہوگا اس میں. اس کے بعد بھی ہم نے کوشش کی ہے خان صاحب کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کہ وہ جلسوں سے خطاب کریں, وہ ریلی نہ لیڈ کریں کیونکہ اس میں مشکل ہو جاتا ہے اس میں. تو ہماری پوری کوشش ہے عمران خان کو کہ وہ احتیاط کریں. اب خان صاحب کا توکل ہے اللہ پہ, وہ اتنا زیادہ زندگی اپنی احتیاط جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. صاحب یہ بتائیے گا جو گرفتار حملہ آور ہے اس کے حوالے سے پہلے ویڈیوز تو آ گئی ہیں, وہ ایک سب کے سامنے ہے, لیکن آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے, اس سے کیا انویسٹیگیشن ہو سکی ہے, کیا کس نے بھیجا تھا اور کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو کل ہم نے کنوے بھی کیا ہے عمر چیمہ کو اور پنجاب حکومت کو کہ ہمیں بڑی فکر ہے اس شخص کی زندگی کی, کہ یہ نہ ہو کہ اسے حراست میں کہیں جو ہے وہ مار دیا جائے. تاکہ جو کہ دیکھیں ابھی تک تو اس کے بیانات جو آئے ہیں وہ تو رٹے رٹائے طوطے والے ہیں, جیسے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے بیانات اس نے دیے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس سے واقعتاً انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ابھی کچھ وقت درکار ہوگا, اور اس سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے, اس کو بچانا ضروری ہے. پہلے بھی ہمارا خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کو فوری طور کے اوپر جیسا لیاقت علی خان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو بندے کو مار دیا گیا تھا, یہ نہ ہو کہ اس کو مار دیا جائے. لیکن یہ تو استعمال ہوا ہے. یہ جو صحافی جنہوں نے ٹویٹس کی, جن کو ویڈیو بھیجی گئی, وہ بھی استعمال ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھیں نا, آپ ان سے پوچھیں آپ کو 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہ ویڈیوز آ گئی, آپ کو کس نے بھیجی اور کیوں بھیجی, اور کون تھا جو کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینا چاہتا تھا قاتلانہ حملے کو. سمپل بات ہے, سمپل آپ کو پتہ چل جائے. میرا یہ کوشچن ہے لانگ مارچ کے پوٹینشیل اور سیکورٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے آگے ایک منٹ وہ مسرت سے سوال کر رہے ہیں. تو آج بتائیے گا کہ یہ مرحلہ وار ہوگا, آج وزیر آباد ہوگا, کس طریقے سے آگے بڑھے گا اس حوالے سے؟ یہ فواد بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 4:30 خان صاحب خطاب کریں گے تاکہ ڈے لائٹ میں بائی 5 o'clock ہم اس کو ختم کریں. 2 بجے شروع ہوگا. آج رات ہم ساری لیڈرشپ ٹھہریں گے گجرات, کل گجرات پہ ہوگا, اور پھر ہر دن صبح پریس کانفرنس کر کے آپ کو مرحلہ وار اگر خدا نہ خاصہ اس پہ کوئی چینجز آئے اس سے بھی ہم بر وقت آگاہ کریں گے. فی الحال یہ ہے کہ کل ہم ہوں گے گجرات. اچھا تھوڑا سا میں اس میں ایکسپلین کر دوں کہ پہلے تھا کہ ہم کنٹینر پہ سفر کر رہے تھے, اب سفر نہیں کر رہے, سیکورٹی جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی.
اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینر جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچے گا، ساری لیڈرشپ اس شہر میں جائے گی، اس شہر میں خطاب ہوگا، اور پھر عمران خان کا خطاب روزانہ 4:30 بجے ہوا کرے گا، اور وہاں سے پھر اگلے شہر چلے جائیں گے اور اس طرح پنڈی پہنچے گا۔ سرکاری افراد کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے، شراز صاحب سے کل خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں تمام سیاستدان جو ہے وہ ایکسٹرا کا کردار ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں ایکسٹرا کا کردار؟ آرمی چیف ایک پارٹی کا تو نہیں ہو سکتا، آرمی چیف کو سارے پاکستان کا آرمی چیف ہونا ہے، اور اس کے لیے موجودہ حکومت کی جو ریپرزینٹیٹو حیثیت ہے، جو نمائندہ حیثیت ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی جو ایک ریگولر الیکشن میں جیت کے آئی ہوتی تو پھر معاملہ اور تھا، لیکن یہ حکومت الیکٹڈ نہیں ہے، آکشن میں آئی ہوئی حکومت ہے، اس کی ریپرزینٹیٹو حیثیت نہیں ہے۔ یہ فوج نے خود سوچنا ہے، اور فوج سوچ بھی رہی ہے کہ اس طرح سے اگر یہ بنائیں گے تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ میرا وہ آپ کو پنجاب گورنمنٹ بتا سکتی ہے، سرکاری لوگ حراست میں لیے گئے ہیں، وہ عمر چیمہ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں سرکاری لوگ اس میں بالکل ملوث ہیں، جنہوں نے ویڈیو بنائی اور معطل کیا پورے تھانے کو، اور پھر دوسری ویڈیو بیان جاری ہو گیا، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ عمر چیمہ صاحب بتائیں گے۔ بہرحال ان کے اوپر کافی بڑے بڑے شدید قسم کے سوالات ضرور ہیں۔ خواجہ صاحب بتایا کہ ایک بات ہوئی ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، ایک ملک کو پھر اٹیک، تو یہ اٹیک خان صاحب جوائن کریں گے راولپنڈی سے، یہ اٹیک راولپنڈی میں اسپیشل برانچ کا پلان کیا گیا، اور دوسرا خان صاحب کے صاحبزادے بھی لاہور پہنچ چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ باپ بیٹوں کی اپنی ملاقات ہوگی، لیکن کیا اس حوالے سے وہ بات کرنا چاہیں گے جو ان کے دونوں صاحبزادے لاہور تشریف آئے ہیں؟ مطلب اس میں کیا پہلا جو دیکھیں جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہاں پہ ہے کیسے ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا پرچہ ہے۔ صاحب ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں یا اپوائنٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہا ہے کہ ایکسٹینشن یہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا، اس کو حل کرے۔ یہ ہر 3 سال بعد نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پورا بیٹھ جائے کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے۔ یا کل جو عمر چیمہ نے بریفنگ دی تھی جو سینئر لیڈرشپ کو، اس میں جو ابتدائی تحقیقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک شوٹر جو ہے وہ 1 سے زیادہ تھے، ایک شوٹر جو ہے اس نے 90 ڈگری سے جو ہے وہ گولیاں ماری تھی، اور ایک دوسرا شوٹر تھا جس نے کہیں سامنے سے ماری تھی۔ اب ایک تیسرے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں جس کا ابھی فورینسک کہا جائے گا، تو انہوں نے وہ ساری ڈیٹیلز اب آج چونکہ JIT بن جائے گی اور وہ ساری جو فورینسک تحقیقات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے وہاں سے ایمپٹیز کتنی ملتی ہیں، وہاں سے کس ڈفرینٹ نوعیت کا اسلحہ یوز ہوا وہ ملتا ہے۔ ایک ان کو شک یہ بھی ہے کہ شاید ایک عمارت کے اوپر سے سائلنسر لگے ویپن سے بھی فائر ہوا۔ تو یہ 3 تھیوریاں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں کہ شوٹر 2 تھے یا 3 تھے، اور کس طرح سے جو ہے وہ ویپن استعمال۔ یہ فرمائے گا کہ کل لندن میں ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی نئی تعیناتی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک پیج کے ہیں؟ دوسرا یہ بھی فرمائے گا بیک ڈور رابطوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ دوبارہ سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کہیں پر کسی سطح پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ کریں گے؟